آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے لوگ قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہیں، اس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ بعض افراد نے اس کو مانا اور بعض نے نہ مانا، بعض نے اس کی تصدیق کی، بعض نے اسے جھٹلایا۔ اور اگر آپ کے رب نے حساب کو روز جزا، روز قیامت تک پر مؤخر نہ فرمایا ہوتا، آپ کے رب نے حساب اور جزا کو روز قیامت تک مؤخر نہ فرمایا ہوتا تو فرمایا کہ ان کافروں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور دنیا میں ہی انہیں اس اختلاف کی کرنے کی سزا دے دی جاتی۔ اور بے شک جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ فرمایا کہ محبوب آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ فرمائیں۔ آگے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اور جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کافروں کے اعراض کرنے کی وجہ سے خود پر بوجھ کو محسوس نہ فرمائیں کہ یہ کیوں قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، کیوں قرآن سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو فرمایا اس کا نقصان بھی اسے ہوگا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ پھر فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ 25ویں پارے کا آغاز ہوا، 24ویں پارے کا اختتام ہوا۔ الیہ یرد، یہ 25ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں کیونکہ یہ پیچھے سے ہی یہ سورت چل رہی ہے، سورہ حامیم سجدہ، تو یہ مضمون اسی کا پیچھے سے جڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گی۔ اب کسی نے سوال کر لیا، جب یہ بات قرآن نے کہی تو کسی نے سوال کیا آگے سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو اس کے جواب میں 25ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں یہ جواب دیا گیا کہ جب کسی سے قیامت کے بارے میں کسی سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کب واقع ہوگی،
تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ جواب دے۔ اللہ نے یہ جواب دیا، فرمایا وہ کیا جواب دے؟ فرمایا یہ جواب دے کہ قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ تعالی جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی از خود اس کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نیکوں اور گناہگاروں میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا، اس آیت سے علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کا وقت جو ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ علم اللہ نے کسی کو دیا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ علم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور عطا فرمایا۔ آئیے سنیے، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کا جو وقت کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے کہ جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم نہ عطا فرما دیا ہو۔ فرمایا اس وقت تک حضور اس دنیا سے تشریف نہ لے گئے، اللہ نے یہ سارا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اور فرمایا اس میں قیامت قائم ہونے کا وقت کا علم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جبھی تو حضور نے سب کچھ بتا دیا کہ 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، لیکن سن نہ بتایا، سال نہ بتایا۔ تو علماء نے فرمایا وہ کیوں نہ بتایا؟ وہ اس لیے نہ بتایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو وہ راز چھپانے کا حکم حضور کو تھا، تو اس لیے اللہ کے اسرار کے سب سے بڑے امین جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اس امانت داری میں اس لیے آپ نے سن نہ بتایا۔ پھر اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے کہ کون سا پھل کس درخت میں سے نکلے گا اور کس طرح کا وہ ہوگا۔ فرمایا اس کے تمام احوال کو رب العالمین جانتا ہے، اور کوئی مادہ اپنے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو، اس کی ولادت کے وقت کو اور اس کے ناقص غیر ناقص اچھے برے نر مادہ ہونے کو، یہ سب باتیں رب العالمین سب جانتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح قیامت کا علم اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان تمام امور کا علم بھی اس کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ یہ قرآن نے ادب سکھایا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اولیاء کرام اور اصحاب کشف جن کو اللہ نے، جن کے سامنے پردے اڑ جاتے ہیں، جو اصحاب کشف لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ان باتوں کی خبر دے دیتے ہیں اور وہ صحیح بھی واقع ہوتی ہیں، بلکہ بعض تو نجومی اور کاہن جو ہوتے ہیں وہ بھی ان امور کی خبر دیتے ہیں، تو پھر ان امور کا علم اللہ کے ساتھ خاص کیسے ہوا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب یہ تمام لوگ بھی تو دے دیتے ہیں، تو پھر یہ علم جو اللہ نے فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو پھر یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ سوال بھی علماء کی بارگاہ میں گیا۔ علماء کرام نے اس کا جواب جو دیا وہ بھی سن لیجئے۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ نجومی جو ہوتے ہیں اور کاہن جو ہوتے ہیں، وہ جو خبریں دیتے ہیں لوگوں کو، وہ محض اٹکل ہوتی ہیں، تکے ہوتے ہیں، اور جو اکثر و بیشتر غلط بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ غلط ہوتی ہیں تو اس لیے وہ علم ہی نہیں ہے، ایک بات، بلکہ بے حقیقت یہ باتیں ہیں۔ اولیاء کرام جو بتا دیتے ہیں، جیسے ایسے بھی آج بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا، تو آج بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ تیرے اولاد ہوگی، کتنے سالوں بعد ہوگی۔ ابھی ایک ہمارے صاحب جاننے والے، ان کے یہاں اولاد 2 پیدا ہوئی، بڑی اس میں بیماریاں، کافی خطرناک بیماریاں، اور وہ چند دن کے لیے ہی وہ دنیا میں رہا۔ اب وہ کسی کے پاس گیا، انہیں اللہ نے دیا وہ علم، انہوں نے کہا 8 سال تک تو ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے اگر ہو، لیکن 8 سال کے بعد اللہ تجھے 2 اور دے گا، تو 2 اور دے گا، تمہارے نصیب میں 2 اور ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو اگر یہ علم عطا فرما دے تو یہ کوئی بعید نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اولیاء کرام کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ بے شک صحیح ہوتی ہیں، اور وہ اپنے علم سے فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اولیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہوا کہ اگر اولیاء کرام خبر دے دیں یا اللہ کے نبیوں نے جو خبریں دی تو یہ حقیقت میں اللہ نے انہیں عطا فرمایا، تو یہ اللہ ہی کا علم ہوا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، فرمایا ہے محبوب یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین جو اتنے سارے باتیں کرتے ہیں ان سب مشرکین سے اللہ کل پوچھے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تمہارے گمان اور تمہارے عقیدے میں جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں، جنہیں تم نے دنیا میں گھڑ رکھا تھا اور جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں مشرکین جو کہیں گے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ یہ کہیں گے اے اللہ ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں ایسا کوئی گواہ نہیں جو آج یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ آج ہم سب مومن اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں مشرکین یہ بات عذاب اللہ کا دیکھ کر کہیں گے، اور اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنے بتوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ لیکن دنیا میں وہ نہیں کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے تو وہ ان سے غائب ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مشرکین دنیا میں جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ حشر کے میدان میں نہ ان کی سفارش کریں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے۔ تو فرمایا ان کا وہاں موجود ہونا ایسے ہوگا کہ جیسے کہ یہ وہاں سے غائب ہیں۔ اب مشرکین کو قیامت کے دن یہ یقین ہو جائے گا، اب ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے اور جہنم سے کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافر کی ایک عادت بتائی ہے۔ فرمایا کافر انسان ہمیشہ اللہ سے مال، امیری اور تندرستی یہ تین چیزیں مانگتا رہتا ہے، اور اگر کافر کو کوئی مصیبت پہنچے، سختی پہنچے، معاش کی تنگی پہنچے تو فرمایا وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بڑا نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کافروں کی عادت اللہ نے ہمیں بتائی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہی چیزیں ہمارے اندر ہوں تو یہ کافروں والی عادت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ قرآن نے بتایا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ مصیبتوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ایک حدیث پاک سنیے، کیا حدیث پاک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہگار آدمی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے کہ جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ اسے اللہ کی رحمت ملے گی۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث پاک میں کتنا بڑا پیغام ہے کہ ایک گناہگار ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، ایک ہے عبادت گزار، بڑی عبادتیں کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے،
تو فرمایا اللہ سے قریب وہ گناہگار بندہ ہے، اللہ کی رحمت کے قریب وہ بندہ ہے کہ جو گناہگار تو ہے لیکن اسے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس حدیث پاک میں بتائی گئی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے کتنی ہی تکلیفیں آتی رہیں، کتنی پریشانی آ جائیں، کتنی مصیبتیں آ جائیں، اللہ اپنی رحمت سے ایسے نکال دیتا ہے۔ جب بندہ نا امید نہیں ہوتا اللہ سے تو پھر اللہ اس کے وہ اگر تنگی کے دن ہوتے ہیں خوشحالی میں بدل دیتا ہے، بیماری کے دن ہوتے ہیں اللہ صحت میں بدل دیتا ہے۔ جس کو اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ علماء نے فرمایا اس آیت سے یہ ہمیں پیغام ملا کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی عمل کر کے یا بغیر عمل کے بے خوف ہو جائے۔ اگر عمل کر کے یا بغیر عمل کے اگر بے خوف ہو جائے تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جرت ہے اور یہ بے باکی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کبھی مایوس نہ ہو، مانگتا رہے، اور اس کو کبھی اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے لیکن رکھا ہوا مصیبت میں ہے، لیکن اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں بھی تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مانگنا اسے قبول ہے اور اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں اللہ اسی حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں شکر گزار بنائے، نہ شکری، نہ فرمانی، نہ امیدی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ 24 پارے مکمل ہوئے۔ اے اللہ ہمیں مکمل قرآن پاک سننا سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین زندگی کی آخری سانس تک قرآن حکیم کو سمجھنا، سمجھانا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تیرے مولائی کریم قرآن کا پیغام خود عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کا نور دے دے، اس کی برکتیں دے دے، اس کی مولائی کریم برکت سے ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھ تکلیف کو دور فرما دے، رزق کی تنگی دور فرما دے۔ اللہ ہمیں ظاہراً باطناً قرآن پاک کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری نظروں کو پاک فرما دے، ہمیں حیات طیبہ عطا کر دے، پاکیزہ زندگی دے دے، پاکیزہ موت دینا، ہماری قبر کو روشن کر دینا، ہماری موت کو آسان کر دینا۔ جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔